آئیے اس دروازے کو کھٹکھٹائیں جسے باب الحوائج کہتے ہیں، اور جن کے مصائب پڑھے جائیں تو کہتے ہیں کہ امام زمانہ خود تشریف لاتے ہیں۔ یا امام زمانہ کرم کیجئے ہماری اس مجلس پر، ہماری محفل پر۔ کس کے مصائب؟ ہاں، وہ جو سالار حسین ہے، جو علم بردار حسین ہے، وہ کہ جب تک زندہ تھا سادات کو کبھی تصور نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آزادارن محترم حضرت عباس نے بہت اجازت مانگی کہ مولا جانے دیجئے، مولا نہیں جانے دے رہے۔ کتنا سخت ہے، ایک تو بھائی کو، عباس جیسے بھائی کو جدا کرنا بہت سخت تھا، مگر خیر کسی بہانے پانی لینے کے لیے مولا کو اجازت مل گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وقت رخصت جب خیموں سے رخصت ہونے لگے تو جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور جب کہا کہ میں جا رہا ہوں، بیان ایسے ہی کرتے ہیں علماء کہ بی بی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو بابا میرے ہاتھوں کو چوما کر دیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا میرے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں؟ تو بابا کہتے تھے بیٹا وقت آئے گا ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اللہ، ہاں عباس، مگر اب مجھے سمجھ میں آ گیا، حضرت عباس نے پانی کو ہاتھ میں لیا اور یہ پانی کسی اور تک نہیں پہنچا تھا، سید الشہداء کے ہاتھ تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ حضرت عباس نے پانی کو دیکھا جبکہ کوئی اور پانی کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ ہاں، حق کے اطاعت اور وفا ادا کی، پانی کو پانی پہ مار دیا کہ جب میرا مولا پیاسا ہو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، مگر کیونکہ ہاتھوں کو پانی نے لمس کیا تھا تو عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ہاتھ کٹوانے پڑیں گے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے نا کہ مولا نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، خباب نے لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں عشق کا کعبہ حسین ہے اور باقی سب طواف کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی طواف کر رہے ہیں۔ اب ہاتھوں کو کٹانا پڑ گیا۔ ہاں آزادارن محترم، آپ نے دیکھا کہ میرا مولا مشکیزے کو لے کر جا رہا تھا، اللعینوں نے چھپ کر وار کیا، دایاں ہاتھ شہید، بایاں ہاتھ شہید۔ ابھی اس مشکیزے کو دانتوں سے دبایا مگر تیر نے آ کر مشکیزے کو بھی جو ہے وہ ختم کیا۔ ہاں، آنکھوں نے پانی کو دیکھا تھا، ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہوا۔ اب میں نہیں جانتا، علماء پڑھا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حتیٰ خواب میں معصومین نے آ کر بھی علماء کو کہا کہ تم یہ نہیں پڑھتے۔ کہا مولا حضرت عباس کے مصائب تو پڑھتے ہیں، ہاں مگر تم یہ نہیں پڑھتے کہ کوئی شخص اگر اونچائی سے نیچے آئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ ارے ہمارے چچا عباس جب اوپر سے نیچے آئے تو ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر آئے۔ آزاداران محترم، اپنے بھائی اپنے مولا کو آواز دی، میرے مولا ہر جنازے پر، ہر بدن پر پہنچے، مگر آتے آتے یہی کہا انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ گویا عباس حسین کی کمر تھے جس نے حسین کو طاقت دی ہوئی تھی۔ میرے مولا پہنچے، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، خون کو صاف کیا ہوگا، بھائیوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، نہ جانے کیا کہا ہوگا۔ بیان ہوتا ہے میرے مولا نے یہ کہا بھیا، کہا مولا میرے بدن کو یہیں رہنے دیجئے گا۔ علماء دو احتمال بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ مولا نے پانی کا وعدہ کیا، بغیر پانی کے عباس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہاں، دوسرا احتمال یہ کہ میرے مولا عباس جانتے تھے کہ میرا مولا، میرا بھائی صبح سے بدن اٹھا رہا ہے، اب ہمت نہیں ہوگی
کہ میرے بدن کو لے کر جاتا۔ ہاں زیادہ محترم، یہ دو بدن وہیں پر رہے جہاں پر گرے تھے۔ ایک عباس کا بدن ہے جو علقمہ پر ہے، ایک حسین کا بدن کہ جس نے سارے بدن اٹھائے مگر اس کے بدن کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب نہ جانے لوگوں نے اس بدن کے ساتھ کیا کیا۔ مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ ابھی جان باقی تھی مگر دشمن کے ہاتھ میں جو تھا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے لکڑی ماری، کسی نے نیزے مارے، اور کس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی ٹانگوں سے اس بدن پر اہانت کی۔